میں آج آپ کو ایک ایسا حل بتاؤں گا جو پی ٹی آئی بھی کرنے والی تھی، جو عمران خان بھی کرنے والا تھا، اور پاکستان کے ذخائر جو ہیں وہ بھر جانے تھے، پاکستان کے ریزرو جو ہیں بھر جانے تھے، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جانی تھی، لیکن تب بھی یہ وہ نہ کر سکے۔ لیکن میں آپ کو آج ایک اور بہت بڑا مشورہ دینا چاہ رہا ہوں، اور یہ مشورہ اگر مان لیا حکومت نے، اور یہ جو مشیر رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، یہ جو وزیر خزانہ رکھا ہوتا ہے، اور یہ بڑے بڑے جو وزیر لگاتے ہیں، مشیر لگاتے ہیں، ان کو مراد دیتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، اور یہ آپ کو ایسے مشورے نہیں دیں گے، اور جو ہے کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، اور یہ جتنے لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں جو وزیر بنتے ہیں، انہوں نے جو الیکشن پہ 5-6 کروڑ لگایا ہوتا ہے، آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سود سمیت جو ہے 6 گنا پیسے کمانے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ پیسے یہ کماتے ہیں، اس کے بعد یہ عوام کی طرف دیکھتے ہیں، اور تب تک جو ہے وہ 4 سے 5 سال گزر جاتے ہیں اور حکومت چینج ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ پاکستان کے جو بزنس ٹائکونز ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بڑے بڑے کمپنیز کے مالک ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں۔ اگر ان سے صحیح معنوں میں جو ہے وہ ان کا آڈٹ ہو جائے اور ان سے ٹیکس اکٹھا ہو جائے تو پاکستان کی معیشت اتنی مضبوط ہو جائے گی، پاکستان ایشیا کا ٹائگر بن جائے گا، اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں جو بڑی بڑی کمپنیز کے مالک ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ان کا نام اور ان کی کمپنیز کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب کروڑوں اربوں روپیہ ان کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے تو 1-2-3 کنال کی جگہ لیتے ہیں، وہاں پہ ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں، وہاں پہ ایک ٹرسٹ ہسپتال بناتے ہیں، اور وہاں پہ روز جو ہے وہ 40 سے 50 مریضوں کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا علاج یعنی کینسر کا علاج یا دل میں سٹنٹ ڈلنا یا بڑے بڑے آپریشنز وہاں پہ نہیں ہوتے، بس ہلکا پھلکا میڈیکل آفیسر چیک کرتا ہے، اور ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں آر ایف ٹی، ایل ایف ٹی، سی بی سی، چھوٹے موٹے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، یہ ہو جاتا ہے۔ جو بڑے آپریشنز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں کیے جاتے، اور پھر جو ہے حکومت کو دکھا دیا جاتا ہے کہ ہمارا جو پیسہ آ رہا ہے وہ جو ہے ٹرسٹ میں لگ رہا ہے، وہ فلاحی کاموں میں لگ رہا ہے، یا تو وہ ایک چھوٹا سا سکول بنا لیتے ہیں، وہاں پہ یہ شو کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ غریب بچے پڑھ رہے ہیں مفت میں، بچے اگر 400 پڑھ رہے ہیں تو وہ 4000 شو کر دیتے ہیں، پھر ان کے ہاسٹل کا خرچہ شو کر دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا جو ہے وہ خرچہ شو کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی جو گیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ ہسپتال بناتے ہیں چھوٹا سا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو 1 روپیہ بھی ٹیکس پے نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے لیگل ایڈوائزر رکھے ہوتے ہیں، اپنے آڈیٹر رکھے ہوتے ہیں، اور آڈیٹر اور لیگل ایڈوائزر جو وکیل ہوتا ہے وہ مل کر جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ ریونیو شو کرتا ہے کہ اس پہ اگر انہوں نے جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ کمایا ہے تو وہ شو کریں گے کہ اس نے 1000 روپیہ کمایا ہے۔ اب 1 لاکھ پر جو ہے وہ 16,000 روپیہ ٹیکس بنتا ہے، یا 1 کروڑ پہ جو ہے وہ 16 لاکھ روپیہ ٹیکس بنتا ہے، اور 1000 پہ 16 روپے بنتا ہے۔ اس طرح جو ہے پاکستان کو چونا لگایا جا رہا ہے، اور اگر ان کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے اور ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو رڈار پر لے آیا جائے، اور ان کا جو ہے وہ صحیح طرح سے آڈٹ ہو جائے، اور ان کا جو ہے وہ جتنا بھی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اس عوام کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہے اسی عوام پر پیسہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ اپنے سارے جو پیسہ ہے، اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ باہر کے ملک شفٹ کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یا بٹ کوائن کے ذریعے یا ڈفرنٹ طریقوں کے ذریعے جو ہے یہ اپنا کروڑوں اربوں روپیہ باہر شفٹ کرتے ہیں، تاکہ جب ایف بی آر سے ریکارڈ طلب کیا جائے یا بینکوں سے ریکارڈ طلب کیا جائے تو ہمارے نام پر زیادہ پراپرٹی نہ آئے، ہمارے نام پہ زیادہ پیسہ نہ آئے، اور پھر یہ اپنے بہنوں، بھائیوں اور بھانجوں کے نام پہ زمینیں کر دیتے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹوں میں جو ہے وہ پیسے، ڈالرز، پاؤنڈز، یورو اور سونا رکھوا دیتے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ پاکستان کے صرف 500 بزنس مین، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ 500 بزنس مین اور کمپنیز کو جو ہے وہ رڈار پر لے کر آ جائیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، تو پھر پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی، اور ان کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے پاکستان کو بلین ڈالرز کا ریزرو مل جائے گا، اور کسی سے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اور جب آپ قرضہ نہیں لیں گے، ادھار نہیں لیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ کے اپنے پیسے جو ہے ریزرو میں ہوں گے، تو پھر پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا، روٹی بھی سستی ہو جائے گی، گھریلو اشیاء بھی سستی ہو جائیں گی، اور بجلی بھی سستی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کارآمد ہے اور زبردست ہے، تو پھر آپ 24 کروڑ عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے۔